بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جس وقت میں یہ چند معروضات بیان کر رہا ہوں، رجب اپنی تابانیوں کے ساتھ اپنی عمر پوری کر رہا ہے اور شعبان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان الشہری، فرمایا شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ کے اندر شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رمضان اور شعبان کے علاوہ اتنی کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بعض صحابہ کرام پھر اس جستجو میں ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اب صحابہ تو نیکیوں کے یوں سمجھ لیں کہ شیدائی تھے، وہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی نیکی کا موقع مل جائے یا پتہ چل جائے کہ یہ نیکی کس لیے کی جاتی ہے۔ تو کسی صحابی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ شعبان کے مہینے میں آپ روزے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا ہے نا وہ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں آئندہ سال کے اعمال تقسیم کیے جاتے ہیں، یعنی پورے سال کا اللہ رب العالمین اس میں جو پورے اگلے سال میں ہونا ہے، رزق کسی کو کتنا ملنا ہے، بیماری ملنی ہے، شفا ملنی ہے، موت آنی ہے، وہ سارے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال کے پورے معاملات کا اختتام اور اگلے سال کے پورے معاملات کا انتظام جب بارگاہ الہی میں پہنچے نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت روزے کے ساتھ ہوں۔ اس لیے فرمایا میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتا ہوں۔ اس لیے شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اس شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ سمجھیں۔ ابھی سے اپنا ذہن بنانا شروع کر دیں کہ رمضان آنے والا ہے جو اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم نے عبادت کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو ابھی سے اس کی عادت بنانا شروع کر دیں۔ وقتاً فوقتاً روزے رکھنا شروع کر دیں، اپنے ذکر اذکار کو زیادہ کر دیں، تسبیحات کو زیادہ کر دیں، رجوع اللہ کو زیادہ کر لیں، صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈال لیں ابھی سے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، والدین کے ساتھ معاملات کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں ابھی سے۔ اور 15 شب جسے لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، وہ بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور کیا کیا معمولات ہیں وہ انشاءاللہ پھر ایک اور کلپ کے اندر میں گزارش کر دوں گا، بتا دوں گا۔ تو لہٰذا یہ شعبان کا مہینہ جو آ رہا ہے، یہ ماہ و سال، یہ ایام، یہ ساعتیں، یہ لمحے، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان لمحوں کو قیمتی بنا لے، ان ایام کو، ان ہفتوں کو، ان مہینوں کو، ان سالوں کو قیمتی بنا لیں۔ اور قیمتی بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ دولت اکٹھی کر لیں، گاڑیاں لے لیں، بنگلے بنا لیں، عہدے قائم کر لیں،
یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کر لیں۔ ہمارا مقصد پیسہ جمع کرنا نہیں، دولت اکٹھا کرنا نہیں، عہدے قائم کرنا نہیں، اپنے آپ کو کسی سٹیٹس میں لے جانا نہیں، ہمارا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر اسباب ڈھونڈیں، اس کے لیے حالات بنائیں، اسی کی تیاری کریں، اور وہ یہ بہترین مہینہ ہے، اسی مہینے سے شروع کر دیں۔ کچھ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے گی، اور پھر رمضان تو ہے ہی رب کی رحمتوں کا مہینہ، انشاءاللہ پھر ہمارا دامن، ہماری جھولی اللہ کی رحمتوں سے خالی نہیں رہے گی۔